بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں مریم نواز اور چیف آرگنائزر ہیں آج کل ملک گیر جلسے اور جو ورکرز کنونشن کر رہی ہیں. کل بھی وہ ایبٹ آباد میں پہنچی, وہاں پر ایک تشہیر کی گئی تھی اس پروگرام کی. تقریباً ایک ماہ تک تقریباً سوشل میڈیا پر اس کی بھرپور تشہیر کی گئی. اس کے بعد کل وہ جب ایبٹ آباد پہنچی اس کے بعد وہ پروگرام وہاں پر ہوا تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ ایک مسلم لیگ نون جو ہزارہ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جانی جاتی تھی اور ہزارہ کو مسلم لیگ نون کا گڑھ کہا جاتا تھا, وہ کالج نمبر 1 کا جو گراؤنڈ جب میاں نواز شریف آیا کرتے تھے تو اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی تھی. مطلب بھرپور طور پر لوگ وہاں پہ شرکت کیا کرتے تھے. کل ایک شادی ہال میں یہ پروگرام ہوا اور اس میں بھی آدھا شادی ہال وہاں پر خاردار تارے لگا کر بند کیا گیا اور آدھے شادی ہال میں کارکنان تھے. وہاں پر جو قیادت تھی مقامی قیادت اس میں بھی مکمل طور پر تفریق کمنٹ بھی نظر آئی. وہاں پہ آدھی قیادت تھی اور آدھی نہیں تھی. اس میں بڑا نام ہے سردار مہتاب خان, وہ بھی نہیں تھے. اس کے علاوہ بیرسٹر جاوید عباسی نہیں تھے اور دیگر جو سینئر قیادت تھی وہ بھی کل کے پروگرام میں شرکت انہوں نے نہیں کی. چونکہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہزارہ کی سب سے بڑی جماعت ہے, لیکن ایسا کیا ہوا اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوید صدیق صاحب. نوید صدیق صاحب, کل ہم نے دیکھا کہ جو مریم نواز کا جلسہ ہوا ایبٹ آباد میں بڑی مایوس کن وہاں پہ تعداد تھی. کیا آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, مریم کو جس طریقے سے پاکستان لایا گیا اس میں فارن آفس, پرائم منسٹر آفس اور پوری ماحول بنایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جناب جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نے انتظار کیا اور انتظار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لندن میں بیٹھے ہیں اور آپ نے پورے 3 ماہ لگائے اور آپ نے کہا جب تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آئے گا آپ تک آنا نہیں ہے. اور جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا آپ نے پنجاب میں یعنی پورے تشہیر کی, وہاں پر جو وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے آپ کو پورا ماحول فراہم کیا. ابھی بھی دیکھیں سیکیورٹی اور سارا کچھ جو مل رہا ہے, پورا پروٹوکول مل رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کا, تو یہ اگر پہلے آتی تو پھر نہیں ملنا تھا. اچھا, پروٹوکول سے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ 108 ایلیٹ فورس کے کمانڈرز اور 560 پنجاب پولیس کے جو جاتی عمرہ میں پولیس اہلکار, اس کے علاوہ 8 ایلیٹ فورس کی گاڑیاں ان کے ایک انوائی کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ پروٹوکول انہیں مل رہا ہے, ایک سربراہ مملکت کی برابر ان کا مل رہا ہے. تو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر پورا شیڈیول ایک جاری کیا گیا ایک پنجاب اس میں آپ کا ہزارہ سمیت جو ہے نا KPK کے کچھ ایریاز ہیں اس کو کھلی چھٹی دی گئی ہے. پہلے یہ دیکھیں, لیکن دوسری طرف جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود بیانیہ نہیں بک رہا. اب بیانیہ کیا بکے گا؟ آج کیپٹن صفدر نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا, نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا معذرت کے ساتھ, انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات ہے کہ مریم ان کو نظر نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم بنتے ہوئے وہ یعنی. پھر انہوں نے کہا جی نواز شریف نے اس دن بیانیہ ہمارا ووٹ کو عزت و دفن کر دیا تھا جس دن انہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا ووٹ دلوایا تھا پارلیمنٹ سے. پھر انہوں نے معذرت بھی کی عمران خان سے. تو بغاوت آپ نے دیکھا جو آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں نا, بالکل دیکھیں اس کو امپورٹنس کا پتہ ہے کہ کیا ہوگی. دوسرا ظاہر ہے اس وقت مفتاح اسماعیل, اسی کے ساتھ شاہد خان عباسی, پھر سردار مہتاب سمیت کئی جو سینئر رہنما ہیں ابھی تو اس لیے منسلک ہیں. دیکھیں نا بہت سے وفاقی وزراء ہیں ابھی کیونکہ وہ کرسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. جس دن حکومت گئی تو آپ دیکھیے گا کہ اس پارٹی کا ہوگا کیا, کیونکہ مریم نواز نے جس تیزی کے ساتھ یہ معاملات شروع کیے ہیں اور جو بات پہلے بھی آپ نے کی کہ ایگریسو کی بجائے یہ نفرت کی سیاست کا بیج بو دیا, اور آئے روز وہ جو گفتگو کرتی ہیں اس گفتگو سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ آپ کو اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ وہ کیا بیسیکلی یعنی بیانیہ کیا لے کے جانا ہے. آپ نے آپ کا مہنگائی مکاؤ آپ نے مارچ کیا, آپ نے مڈ ٹرم الیکشن کی بات کی, آپ نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی, اب آپ کے گھر سے ہی بات ہو رہی ہے. بڑی دلچسپ انہوں نے بات وہاں پہ اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ میں KPK کے لوگوں کی طرف سے میں یہ کہتی ہوں کہ KPK کے لوگوں کو ترقیاتی منصوبے نہیں چاہیے, انہیں سستا آٹا نہیں چاہیے, انہیں مہنگائی سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر KP کے لوگوں کو چاہیے تو صرف میاں نواز شریف چاہیے, چاہے بھوکے ننگے سوئیں تو انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن میاں نواز شریف ہونا چاہیے. لیکن میاں نواز شریف آئے گا کیسے؟ ان کے چاچا صاحب جو وزیر اعظم ہیں, آپ کو یاد ہے وہ بھی KPK میں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں کپڑے بیچ دوں گا, آٹا جو اس دن سے آٹا غائب ہو گیا, مارکیٹ سے آٹا غائب ہو گیا. تو یہ اب میاں صاحب اگر وہ عوام کو چاہیے تو میاں صاحب کہیں غائب نہ ہو جائیں. یہ مجھے میں اللہ تعالیٰ بھی ایبٹ آباد سے ہے, میں جس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں سے اس وقت وزیر وفاقی پارلیمانی امور کے جو وزیر ہیں مرزا جاوید عباسی صاحب کا ان کا تعلق ہے. اب وہاں کی 2 بڑی شخصیات ہیں, سردار مہتاب اور مرزا جاوید عباسی کا آپس میں سخت اختلافات منظر عام پر آ چکے ہیں.
جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے، میئر کے الیکشن، اس میں یہ دونوں ایک پیج پر نظر آئے، لیکن اس وقت بھی میں کہا کرتا تھا کہ یہ دونوں کی کبھی سوچ یکساں نہیں ہو سکتی، دونوں کبھی ایک پیج پر آ نہیں سکتے۔ 2 دن قبل سردار مہتاب نے وہاں پر پریس کانفرنس کی ایبٹ آباد پریس کلب میں، اور وہاں پر انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے اپنی حکومت پر اور وہاں کی جو صوبائی قیادت ہے، وہاں کے پی کے جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ امیر مقام میں، اور جنرل سیکرٹری مرزا جاوید عباسی صاحب ہیں، انہوں نے شدید کنسرن شو کیے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی میرے قائد کی بیٹی آ رہی ہے، آپ شرکت ضرور کریں، لیکن میں ذاتی طور پہ نہیں آؤں گا۔ مبینہ طور پہ یہ بتایا گیا کہ بڑی کوشش کی گئی مریم نواز کی جانب سے کہ سردار مہتاب اس پروگرام میں آئیں، وہ نہیں آئے۔ بہرحال جاوید عباسی جن کا بڑا نام ہے، جو پی کے 40 سے ابھی مسلم لیگ کے امیدوار بھی، سینیٹر بھی رہے ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی ریلی کے ساتھ کچھ تھوڑے فاصلے تک چلے، لیکن جلسے میں وہ بھی نہیں گئے۔ اچھا ایک چیز ہمیں وہاں پہ دیکھی کہ فرید خان جو کزن ہیں سردار مہتاب کے، وہ اس جلسے میں ہمیں دکھائی دی، اور ایک فوٹیج آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے جس میں مریم نواز سے ان کا تعارف کرا رہے ہیں مرزا جاوید عباسی، اور یہ اپنی کامیابی بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے کزن ہیں، اگر سردار مہتاب نہیں آیا، اس کے گھر کا بندہ اس پروگرام میں آ گیا، اٹ مینس کہ اس کی ویلیو نہیں رہی۔ لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ سردار مہتاب کی ویلیو کیا ہے۔ جس طرح مفتاح اسماعیل کے بعد شاہد خاقان عباسی اور سردار مہتاب، آہستہ آہستہ یہ لوگ کھلتے جا رہے ہیں، اور اب خواجہ سعد رفیق نے بھی ذبی لفظوں اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا، اور دیگر جو سینئر قیادت ہے وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، جس طرح کی جو طرز سیاست ہے مریم نواز کا۔ اب چونکہ ہزارہ کی اگر بات کی جائے تو ہزارہ میں اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہزارہ اس کا گڑھ ہے، لیکن اب ایسا ہوتا کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے نا کہ امیر مقام کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں، پورے کے پی کے میں تحفظات ہیں کہ وہ پہلے کاف لیگ میں کیا کرتے رہے، پھر مشرف کے ساتھ کیا کرتے رہے، پھر ظاہر ہے وہ اگر گفٹ مریم کو دیتے ہیں تو مریم ان کو صدر بنا دیتی ہے، وہ انہوں نے ویسے بیسیکلی گفٹ دے دے کے نا سب کو، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کی اوقات کیا ہوتی ہے، تو وہ ظاہر سمجھتا ہے پیسے والا شخص آپ کو پتہ ہی ہے، تو صدارت اس نے لے لی، لیکن پارٹی جو ہے وہ ساری کی ساری گئی۔ آپ سردار مہتاب کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک وزیر اعظم بھی، وزیر اعلیٰ بھی رہا، گورنر بھی رہا، اتنا بڑا قد کاٹ اگر اس کا رہا، اور پھر وہ واضح بھی کہتے رہے کہ جناب ہم نے تو جیلیں بھی کاٹیں، ہم نے بڑی مشکلات کاٹیں، یعنی 99 سے لے کر جو مشرف نے 2007-8 تک، تو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا نہیں ہوا، وہ لوگ اگر آج انہی کی حکومت میں وہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، آج وہ شاہد خاقان عباسی برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فواد، یعنی چودھری فواد کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اعظم سواتی کے ساتھ غلط ہوا، ڈاکٹر گل کے ساتھ غلط ہوا، اور وہ کس کے خلاف کہہ رہے ہیں بات، تو یہ اسی بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کس طرف چلا رہا ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو مسلم لیگ نون کی جو صورتحال ہے وہ کھل کر سامنے آتی جا رہی ہے، لیکن میں یہاں پر یہ برملا کہوں گا کہ ایبٹ آباد میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہوئی تو اسے مسلم لیگ نون شکست نہیں دے سکتی، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اندرونی اختلافات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن میں ہاری تو ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مرزا جاوید عباسی کے مقابلے میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے نیشنل اسمبلی کا، تو یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے ہی مطلب اس سے انہوں نے شکست مان لیا، ایسا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ علی اصغر صاحب تھے، وہ 2018 کا الیکشن لڑے، وہاں پر انہوں نے 88,000 ووٹ لیے، لیکن اس کے بعد انہیں اپنے حلقے میں دیکھا نہیں گیا، کسی ورکر سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، جو یہاں کی مقامی قیادت ہے ان سے سخت نالان نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب اگر وہ ان 16 سے اگر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اگر میں سردار مہتاب کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل جاتا ہے یا کوئی اور مسلم لیگ کا بابا کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے، تو 15 میں مرزا جاوید عباسی کے مقابلے میں الیکشن کون لڑے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں اور جن کے جواب ابھی تک میرا خیال پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس طرح کی طرز سیاست ہے مریم نواز کی، یہ آگے چل کر مسلم لیگ نون کے لیے کتنے مسائل پیدا کرے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انوار عباسی اور نوید صدیق کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے